محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وعلی محمد الحمدللہ الملک الحق المبین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلہ وعترتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبات پڑھیں گے محمد آل محمد حضرات محترم سامعین کرام، سورہ نحل کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ آیت کا نشان 97 کہ جس میں پروردگار نے عمل پر گفتگو کی ہے، اور یقیناً ہم بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ آج ہم جس مناسبت سے اور جس نسبت سے اکٹھے ہوئے وہ نسبت ہے حضرت ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام۔ حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے جشن پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے یہاں پر جو ہے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں، اور حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے مقدر کی تقدیروں میں، جملہ سماعت فرمائیے گا، حمد اس اللہ کی کہ جس نے ہمارے مقدر کی تقدیروں میں یا علی کی ولایت کو لکھا، حمد اس اللہ کی کہ جس نے ہماری مقدر کی تقدیروں میں یا علی کی ولایت کو لکھا، یا حسین کے عزادار لکھا، یا عباس کی وفا کو لکھا، اور شکر اس خالق کا کہ جس نے ہمیں بتایا عباس جیسے وفادار کو اس دنیا میں بھیج کر کے وفا کسے کہتے ہیں۔ اب وفا کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں، وفادار کا مطلب ہوتا ہے کام کو پورا کر دینے والا، کسی کام کو پورا کرنے والا اسے کہتے ہیں وفادار، لیکن وفا مطلب ہے جو منجد میں اور جیسے ترجمہ دیکھا جائے تو وفا کا مطلب کیا جاتا ہے پورا کر دینے والا۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وفا صلی علی محمد۔ گفتگو جاری رکھیے، یعنی پورا کر دینے والا کا کیا پورا کر دینے والا کا وفا کسے کہتے ہیں؟ کا ایک تو ترجمہ کیا جا رہا ہے وفادار اسے کہتے ہیں کہ جو کام کو پورا کرے اسے وفادار کہتے ہیں، لیکن وفا کا مطلب ہے پورا کر دینے والا۔ کیا پورا کر دینے والا؟ کہ علی نے تمنا کی تھی کہ ایک ایسا بیٹا ملے کہ جو میرے مقصد کو پورا کرے۔ اب کہاں مقصد کو پورا کرنا ہے؟ کربلا کے میدان میں۔ کہ علی کی تمنا کو پورا کرنے والے کا نام ہے عباس علمدار، علی کی تمنا کو مکمل کرنے والے کا نام ہے عباس علمدار۔ سلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد پر۔ توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، حضرت عباس ابوالفضل عباس، قسم خدا کی یہ وہ شخصیت کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ ایسی وفا کی کہ آج کوئی بھی وفا کی بات کرتا ہے تو عباس سے ہٹ کر وفا کی بات نہیں کرتا ہے۔
عباس کو شامل کر کر، اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عباس ہی وفا کا رب ہے، کہ جس نے وفا کو ایسا پروان چڑھا دیا، ایسا پروان چڑھا دیا۔ اور آپ وفائیں دیکھیں تو صحیح وفائی کتنی ہے کہ آج 4 شعبان ہے، کل 3 شعبان ہے، اور جیسے ہی اب قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، کہ قسم ہے اس سورج کی، جو سورج کی اور اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے چلے آتا ہے۔ یہاں 3 شعبان حسین گزرتے ہیں، عباس 4 شعبان پیچھے۔ جو ہے عزیزان محترم، صلوات پڑھیں گے حضرت ابو الفضل عباس کے؟ الحوائج مولا قسم بخدا کیا آپ کے سامنے بیان کروں، اور کیسے آپ اسے سنیں گے کہ جن کی ماں کا نام ہے ام البنین۔ میں نے آیت پڑھی ومن عمل صالحا ذکر او انثی، کہ جو بھی عمل صالح کرے، اللہ قرآن میں سورہ نحل میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے، کوئی بھی کرے، جو بھی عمل صالح کرے، اپنے شرط پہ لگائے، چاہے وہ ذکر ہو یا انثی، یعنی وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی عمل صالح کرے، لیکن شرط لگائیے کیا ہے، لیکن وہ مومن ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے، اور جب ہم نے انہیں پاکیزہ حیات عطا کر دی، اور ہم اس کے عمل سے زیادہ اس کو اجر عطا کریں گے۔ آیت کو سمجھیے گا، اور اس کے بعد میں ابو الفضل عباس تک جاؤں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی عمل صالح کرے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مرد کرے یا عورت کرے، لیکن ہونا وہ مومن چاہیے، ہونا وہ مولا کی ولایت کو ماننے والا چاہیے۔ سمجھا کیا رہا ہے خدا؟ خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ تم عمل پہ عمل کرتے چلے جاؤ اور مولا کی ولایت کو چھوڑ دو، تو یہ نہ عمل کہلاتا ہے نہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نمازیں بھی پڑھی، روزہ بھی کیا، حج بھی کیا، سب کچھ کیا، کرتے رہے، اور تم اسے عمل صالح سمجھ کے کرتے رہے، لیکن دل میں وہی تھا کہ پہلے ہیں یا دوسرے ہیں یا تیسرے ہیں یا چوتھے ہیں، دل میں تمہارے یہی رہا اور تم اس پر ایمان نہیں لے کر آئے ہو، تو یہ تم عمل کے صالح کی بات کر رہے ہو، ہم اسے عمل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو تم کوئی بھی کرے، مرد ہو عورت ہو۔ اللہ نے کوئی فاصلہ نہیں رکھا، مرد اور عورت کے درمیان کوئی اتنا وہ نہیں رکھا ہے۔ یہ اسلام پر ایک الزام ہے، ایک اسلام پر الزام ہے کہ عورتوں کو حقوق نہیں دیے، عورتوں کو قید رکھا ہے، عورتوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، عورتوں کو یہ تو بہت سے الزامات جو ہیں ہم پر لگائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میرے نزدیک کوئی عورت نہیں، کوئی مرد نہیں، کوئی بھی عمل کرے لیکن وہ مومن ہونا چاہیے۔ کیا شرط کیا ہے؟ کہ مرد اور عورت نہیں دیکھتا ہوں میں کہ کون مرد ہے کون عورت ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ مومن کون ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایمان کس کا سالم ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ علی کی محبت کتنی دل میں اجاگر ہے، میں یہ دیکھتا ہوں اہل بیت کے اس نقش قدم پر کتنے لوگ چلتے ہیں۔ کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے۔ اللہ نے اگر عورتوں کی بات کریں تو آپ کو پورے قرآن میں سورہ رجل نہیں ملے گا، لیکن سورہ نساء ملے گا۔ یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ سورہ رجل آپ کو کہیں نہیں ملے گا، سورہ نساء ملے گا۔ ابھی بھی کہیں کہ عورتوں کا تذکرہ نہیں یا عورتوں کو مقام نہیں دیا ہے، عورتوں کو مقام اپنی جگہ دیا، مردوں کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ اب دونوں کا یعنی جن عورتوں میں سے فاطمہ زہرا جن کی سردار ہو، توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، تو اللہ کہہ رہا ہے صرف ایمان شرط ہے میرے نزدیک۔ کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی بچہ بھی ہوگا لیکن ایمان والا ہوگا، تو ہم دیکھیں گے کہ رسول ان کے قدموں کی خاک اور اسے چوم کر رہا ہے، کیونکہ یہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھایا کرتا تھا، اور حسین کے اگر بزرگ بھی ہوگا لیکن وہ حسین سے یا اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہوگا تو اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ ایمان شرط ہے۔ کہ کوئی بھی عمل کرے اور عمل صالح کرے اور مومن بھی ہو اور مرد ہو عورت کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم تمہیں پاکیزگی والی حیات دیں گے۔ آج کی شخصیت کو ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو سماعت فرمائیں، اور پھر ہم تمہیں حیات دیں گے پاکیزگی والی، اور تمہیں اس عمل سے بڑا اجر عطا کریں گے۔ ام البنین کے اجر کا نام ہے حضرت عباس علم پہنچے۔ اب آیت پہنچی عزیزان محترم، ام البنین کے اجر کا نام ہے حضرت عباس۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی عمل صالح کرے، کوئی بھی عمل صالح کرے، اور عمل صالح کرنے والا فقط مومن ہونا چاہیے، تو ہم اس کے عمل سے بڑھ کر اسے عباس عطا کر دیں گے۔
उम्मुल बनीन को हजरत अब्बास हटा दिया गया और कहा देखो मेरे नहीं, अमल ऐसे थे हजरत उम्मुल बनीन के, अमाल ऐसे थे हजरत उम्मुल बनीन के। अब इसे अल्लामा अजहर हसन जैदी साहब ने पूरी विलादत को इस तरह बांधा है, अगर इजाजत हो तो वो जुमले आपके सामने नकल करना शुरू करूं और फिर आपकी ज़हमतों को तमाम कर दूंगा। आज वक्त से ऊपर नहीं जाऊंगा। अजीज़ान मोहतरम लिखते हैं कि यहाँ अली चलते 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 आए हैं और एक मर्तबा जनाब अकील के सामने बैठे और रिवायतों में है कि जनाब अकील को मौला ने अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद कहा, ऐ अकील मैं चाहता हूं कि शादी करो और तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम जो हो वो आला नसाब और बहादुर और शुजा लोगों में से मेरा रिश्ता निकालो ताकि मैं उससे शादी करूं। अब जब ये जुमले कहे तो जनाब अकील ने कहा, पहले तो आप इमाम हैं, आप मेरे लिए क्यों खड़े हुए? कहा नहीं, तुम मेरे भाई हो, बैठो, मैं तुम्हारे एहतराम में खड़े हुए। और उसके बाद मौला ने ये कहा, किससे कहा? जनाब अकील से। क्यों कहा जनाब अकील से? कहा इसलिए क्योंकि जनाब अकील अंसाब का इल्म जानते थे, शजरों का इल्म जानते थे। वो जानते थे कि कौन किस घर में है, उसके बड़े कौन है, उसके बड़े कौन है, उसके बड़े कौन है। ये जनाब अकील जानते। मासूम नहीं है, इमाम नहीं है, लेकिन नस्लों को जानते हैं। लेकिन मासूम तो वो होता है जिसकी तलवार भी नस्लों में सफर करे। सलवात पढ़ेंगे मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तवज्जो अज़ीज़ान। अब मैं आपके सामने वो जुमला कहूंगा जो आप समाअत फरमाना चाहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जब जनाब अकील से कहा अमीरुल मोमिनीन ने कोई ऐसा, देखिए अंसाब की बात आई है ना, तो एक मर्तबा किसी तख्त पर बैठे हुए हैं। अब जनाब अकील के जमाने में देख लीजिएगा कि कौन तख्त पर बैठा है, वो पहुंचना आपका काम है। जनाब अकील से किसी ने कहा कि तुम्हारा चचा जो है अबू लहब वो जहन्नुम में। अबू लहब जहन्नुम, इनका भी चचा हुआ, अगर उनका था तो इनका भी हुआ। लेकिन अबू सुफियान की बहन थी अबू लहब के घर में, तो उनकी क्या हुई जो कह रहे हैं? फूफी हुई। तो जनाब अकील ने कहा, हाँ मेरे चचा तुम्हारी फूफी के साथ जहन्नुम में है। तो वो जो है अज़ीज़ान मतलब इतना शजरे पर इतना कमाल और इतने अंसाब को देखते हुए कहा, नहीं मेरे जहां मेरा चचा ना तुम्हारी फूफी के साथ, तो हमारी बात ना करो। और फिर वो जो तबर्रा हुआ कुरान में, तब्बत यदा अबी लहब व तब, और आप सब जानते हैं उसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊंगा अज़ीज़ान मोहतरम। इतना इल्म के लोग आ रहे हैं कि बताइए कि हमारा शजरा क्या, हमारा शजरा क्या, और वो खुल खुल कर बता रहे हैं ये तुम्हारा शजरा, ये तुम्हारा शजरा। लोग डरते थे अकील से। और एक मर्तबा तो किसी से ये भी कहा था, किसी ने अकील से आकर कुछ कहा तो जनाब अकील ने कहा, देखो जब तुम्हारी विलादत हुई थी ना तो कुर्रे डाले गए थे, कुर्रे डाले गए थे और फिर कुर्रा निकला था और उसमें से फिर एक को तुम्हारा बाप मुंतखब किया था। अब ये कौन है वो आप देख सकते हैं जाकर, लेकिन रिवायात आ गई इसलिए आपके सामने पढ़ दिया। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। थोड़ा सा यकजा होकर सामने आ जाइए ताकि बैठने में आसानी हो। आगे जगह होती, पीछे लोग फंस फंस के बैठे होते हैं। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद आले मोहम्मद पर। जनाब अकील, अब ये है जनाब अकील और अमीरुल मोमिनीन का कमाल कि वो भी जनाब अकील है और उनको भी अल्लाह ने एक बेटा दिया और यहाँ भी एक बेटे की तैयारी हो रही है और दोनों एक जैसे हैं। वो मुस्लिम इब्ने अकील है, ये अब्बास अलमदार है, दोनों का आना बता रहा है। और एक बता दो, एक वफाओं का सरदार है, एक सफीरों का सरदार है, ये हजरत अब्बास अलमदार का तवाज़ुन देखिए कसम खुदा की। अब जनाब अकील चले 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 ढूंढना शुरू किया। कहा तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें खबर दूंगा। और ढूंढते ढूंढते एक मर्तबा एक कबीले में पहुंचे जिन्हें बनी किलाब कहा जाता है। उस कबीले में पहुंचना और पहुंचने के बाद फिर अली को आकर कहना, या अली मैंने एक खानदान ढूंढा जिनका मनसब ये है, जिनकी शुजाअत ये है कि लोग उनके कबीले का नाम अपनी तलवारों पे नक्श करवाते हैं, जिनकी बहादुरी और शुजाअत ये है कि उनके कबीले का नाम तलवारों पे नक्श किया जाता है। और वहीं से मैं चाहता हूं कि तुम्हारा रिश्ता लेकर जाओ। मौला ने कहा जैसे आपको बेहतर लगे। जनाब अकील चले, चलकर एक मर्तबा वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद बात हुई। अब जब देखा कि वो शेख बड़ा और कहा कि आप कौन हैं, हमारे पास क्यों आए हैं? जनाब अकील ने कहा मैं अकील हूं। का कौन अकील? का अबू तालिब का अकील। का जब जनाब अबू तालिब का नाम आया तो कदमों में गिर गया, शेख कदमों में गिर गया। का अबू तालिब का अकील, सरदार पथा का अकील, सरदार मक्का का अकील। कहा मैं मुन्नी का बेटा अकील हूँ। कहा फिर आप यहाँ क्यों रुके हैं? हमारे हुजरों में चलिए। एक मर्तबा जनाब अकील को लेकर अपने हुजरों में चले।
کہا کیا چاہتے ہیں آپ؟ 3 دن رکھا، مہمان نوازی کی جناب عقیل کی، اور 3 دن بعد جب شیخ نے پوچھا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا دیکھو میں چاہتا ہوں، تم ہمارے خاندان کو جانتے ہو، جناب عقیل کے جملے، کہا تم ہمارے خاندان کو جانتے ہو شیخ؟ کہا آپ کے خاندان کو کون نہیں جانتا؟ آپ کے خاندان کو کون نہیں جانتا؟ جناب ابو طالب کو کون نہیں جانتا؟ جناب رسول خدا کو کون نہیں جانتا؟ ہاں ساری عظمتیں اور ساری عزتیں تمہارے خاندان کے لیے ہی تو ہیں۔ یہ کس کے جملے؟ شیخ کے جملے۔ شیخ نے ایک مرتبہ فضیلت کے پل باندھنے شروع کی، کہا آپ کا بابا یہ، آپ کے دادا یہ، آپ کے نانا یہ۔ اب جب یہ تمام باتیں ہونے لگی تو ایک مرتبہ بیٹھے، کہا تو شیخ پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمارے گھر میں اپنے ایک فرد کا رشتہ کرو۔ وہ اٹھا، کہا آپ میرے گھر میں رشتہ کرنے چاہتے ہیں؟ پھر اس نے کہا ابو طالب کا بیٹا ہمارے گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہے۔ اب جب یہ جملے کا ہاں رشتہ کرنے چاہتے ہو، اچھا سوچا ہوگا پتہ نہیں کون ہوگا، کہا اچھا بتائیے تسی کس کے لیے چاہتے ہیں؟ کہا علی کے لیے چاہتے ہو۔ جب علی کا نام آیا کہا علی کے لیے، کہاں علی کے لیے؟ کہا وہ زہرا کے شوہر کے لیے، کہاں زہرا کے شوہر کے لیے؟ کہا حسنین کے بابا کے لیے۔ کیا بیٹھے عزیزان، کہا حسنین کے بابا کے لیے، کہاں بابا کے لیے؟ کہا پھر ٹھیک ہے آپ اوکے سمجھیے، ہماری طرف سے پکا ہو گیا، ہمیں کوئی در۔ اب سوچ رہا تھا کیا کرنا ہے کیا کہنا ہے۔ جناب عقیل نے کہا جاؤ ذرا لڑکی سے پوچھ کر آؤ۔ جب اتنا جملہ کہنا تھا نا، کہا دیکھو لڑکی سے کیا پوچھنا، جب میں نے کہہ دیا تو ہو گیا، آپ سمجھیے آپ بارات کی تیاری کیجئے۔ عزیزان محترم اتنا جملہ کہنا تھا۔ اب جناب عقیل نے بتایا ہے کہ جناب ابو طالب کی تربیت کیا ہے، کہا نہیں اسلام کا قانون ہے کہ پہلے لڑکی سے پوچھا جائے۔ یہ اسلام کو بھی اپلائی کیا جا رہا ہے، پہلے لڑکی سے پوچھا جائے۔ اٹھے ہیں بزرگ، شیخ اٹھے، چلتے چلتے گھر آئے اور تسبیح کرتے ہوئے خدا کی اپنے گھر کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد اپنی زوجہ کو بلایا، کہا دیکھو ہمارے بھاگ کھل گئے، ہماری قسمت اجاگر ہو گئی۔ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا ہماری بیٹی کے لیے رشتہ ہے۔ بیگم سمجھی کسی بادشاہ کا رشتہ آ گیا ہوگا۔ کہا کس کا رشتہ ہے؟ کہا علی کا رشتہ ہے۔ ان کے بھی یہی جملے تھے کہ جن کی زوجہ زہرا ہوں ان کے لیے میری بیٹی کا رشتہ۔ کہاں؟ کہا پھر اوکے کیجئے، کیوں منع کر رہے ہیں؟ کہا منع نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا قانون ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر ہے نہیں چل سکتا، آپ ان سے پہنچوائیے۔ سہیلیوں کو بنا کر بھیجا، کہا جائیے پوچھ کر آئیے۔ سہیلیاں گئیں، کہا علی سے آپ کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب یہ جملہ کہا کہ علی سے آپ کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کہنے لگے مجھے میری مرضی ماں باپ کی مرضی میں شامل ہے۔ بیٹی کا کردار دیکھ رہے ہیں، میری مرضی ماں باپ کی مرضی میں شامل ہے، لیکن رات کو میں نے ایک خواب دیکھا۔ کہاں بیٹھے ہیں عزیزان محترم، میں پہنچ گیا اپنے معاملے پر۔ میں نے کہا نا جس کا جتنا عمل ہے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ آج آپ اپنے جذبات کو ہٹا کر حضرت عباس علمدار سنیے گا قسم خدا کی، یہ باب الحوائج ہے، حاجات کا دروازہ ہے، اور ابو الفضل اس لیے کیا جاتے ہیں کہ ایک تو فضل بیٹے تھے، ایک فضائل کے بھی باپ کو عباس کہا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ عزیزان، اب یہ جملہ سننے کے لیے آپ آمادہ رہیے گا عزیزان محترم۔ کہ ٹھیک ہے، لیکن بی بی ام البنین نے کہا کہ دیکھو ان کا نام بھی فاطمہ ہے، وہ بھی کہنے لگی کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ میری خواب میں شہزادی کونین آتی ہے اور کہتی ہے تمہیں مبارک ہو، تم میرے بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہو۔ یہی تو کمال ہے عباس کا کہ حسن اور حسین جیسے بیٹے ہونے کے بعد بھی زہرا جسے بیٹا کہے اسے عباس علمدار کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ ہے عزیزان۔ ماں کو بچے کی طلب ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہو گیا، دوسرا بچہ ہو گیا، لیکن ایک ایسے بچے کی تمنا کہ ابھی بیٹا آیا نہیں، زہرا کرتے پہ کرتا سیے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، زہرا کرتے پہ کرتا سیے جا رہی ہے۔ جنت سے جن کے کرتے آئے ان کے بیٹے وہ بیٹے ہونے کے باوجود بھی زہرا ایک بیٹے کی تمنا کر رہی ہے، اور وہ بیٹا کہ جس کے لیے خود کرتے سی رہی ہے۔ کہ دیکھو جنت کا صلہ اور ہے، زہرا کا صلہ تو جو ہے نا ان جملوں میں عزیزان محترم، آپ غور تو کیجئے، یہ چھوٹے چھوٹے ہی جملے ہیں کہ جو عباس
کے لیے, اپنی معرفت کو بڑھانے کے لیے کام آتے ہیں. جب علی کے پاس کوئی گیا نا اور صحابی تھا اور علی سے کہا مجھے بھوک لگی ہے, مولا نے کہا دیکھو یہ پتھر اٹھاؤ سونا بن جائے گا. کہنے لگا مولا بھوک کی شکایت کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے پتھر اٹھاؤ. کہنے لگے یا ضعیف الیقین, اے کمزور یقین والے. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ معجزات اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں کہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں, اختیار تھا یا نہیں ہے, دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. یہ کام نہیں ہے قسم بخدا, اس میں نہ الجھے رہے گا. بس آپ یہ دیکھیے جب معجزات سنیں تو معجزات ہوتے اس لیے کہ آپ کے یقین میں اضافہ ہو جائے. جب یہ جملے سنیں عزیزان محترم سنیے گا کیا کام والا ہے. معرفت تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے نا, کہ تم میرے بیٹے کی ماں بن, مبارکباد. اب شہزادی ام البنین, اب میں تو شہزادی سے کم تو جناب ام البنین کے لیے کوئی لفظ آتا ہی نہیں ہے نا. اب اس سے بھی بڑا کوئی لفظ ہو تو میں عطا کروں, اور میں کیا عطا کروں, پالنے والا عطا کرے, کہ جو بی بی ام البنین کے لیے لفظ ہوا. اور بی بی ام البنین کی شادی, بارات ہوئی, چلا گھر آئے, لیکن عمل کیا ہے قسم خدا کی, یہ ہے عمل, یہ ہے مومنہ کا عمل جس کی وجہ سے عباس جیسا اجر ملا. آیت سے میں ہٹا نہیں ہوں عزیزان محترم. آئی ہے شہزادی, شہزادی کا گھر میں آنا, آنسوؤں کو سنبھال کے سنیے گا. شہزادی کا آنا, آنے کے بعد سب سے پہلے, لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ اس وقت جب شہزادی علی کے گھر کی طرف چل رہی تھی تو لوگ تلواریں لے کر پہرا دے رہے تھے کہ کوئی چھت پر نہ چلے, کوئی گھر کے باہر نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ علی کی محرم آ رہی ہے, علی کی زوج آ رہی ہے. اور لیکن یہ علی کے ہوتے وقت تھا, لیکن حسین کے بعد پھر یہ کچھ نہیں تھا دادا. لیکن بی بی ام البنین کو پورا احترام ملا اور آئے ہیں بی بی ام البنین. آنے کے بعد کیا کیا, گھر میں داخل ہو گئے. نہیں عزیزو, سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جب دلہن کسی گھر میں پہنچ جائے تو لوگ وہ گھر کی بڑی بزرگ آ جاتی ہیں استقبال کے لیے. وہاں بھی آئی ہوں گی, لیکن جناب ام البنین چھپی, چوکھٹے علی پر اپنے لبوں کو مس کیا, چوکھٹے علی کو چوما. چومنے کے بعد اندر بڑھی, دیکھا بی بی اندر جا کر فرش پر بیٹھ گئی. بی بی زینب چلتے ہوئے آئی, اماں آئیے اندر تشریف لائیے. یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ کہنے لگی زینب میں تمہاری اماں نہیں کنیز بن کر آئی ہوں, تمہاری اماں فاطمہ زہرا ہے, میں کنیز بن کر آئی ہوں, مجھے کنیزی میں قبول کرو. ایک مرتبہ روایت یہ بھی کہتی ہے کہ اس وقت جب بی بی گھر میں آئی ہے تو حسن اور حسین بیمار تھے, حسن حسین بیمار تھے. بی بی ام البنین چلتی ہوئی آئی, پہلے امام حسن کے بالوں میں ہاتھ پھیرا, پھر مولا حسین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا, کبھی منہ کو چوما, کبھی قدموں کو چوما. کا بیٹا کا کہنے لگے اے میرے اماموں, مجھے اپنی کنیزی میں قبول کرنا, مجھے اپنی غلامی میں قبول کرنا. اور ایک مرتبہ تو یہ جملہ بھی کہا کہ جب فاطمہ کہہ کر علی بلاتے تھے نا ام البنین کو, فاطمہ کہہ کر جب پکارتے تھے نا تو مولا بیوی کہتی تھی آپ فاطمہ کہہ کر نہ بلایا کریں مجھے, کیونکہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں بچے اپنی ماں کو لوٹنے لگتے ہیں. سماعت بنے مل کے محمد آل محمد. میں تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے بیان کروں. اب یہ باتیں ہوئی, حضرت عباس اب 1 سال گزرا, کہ مولا حسین کی خدمت کر رہے ہیں, میں تمہارے کپڑے دھونے آئی, میں تمہیں کھانا کھلانے آئی ہوں, میں تمہاری ماں بننے نہیں آئی. کہ یہ عمل ہے شہزادی کا جو جاری ہے. شہزادی نے چوکھٹے علی کو چھوما, اس جگہ پر نہیں بیٹھی کہ جہاں پہ فاطمہ زہرا بیٹھتی تھی, اس مقام کو نہیں لیا جہاں پہ شہزادی زہرا کا مقام تھا. اب یہ ہو گئے عزیزان محترم, 1 سال گزرا شادی. ایک مرتبہ پتہ چلا کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. علی بیٹھے ہیں مسجد میں, علی بیٹھے ہیں مسجد میں. علی کو بتایا گیا آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے. میں وہی تو کہوں گا, ایک بیٹا مل جائے اس کے بعد کسی کو بیٹے کی حسرت نہیں رہتی, اور جس کے بعد حسن حسین جیسے بیٹے ہوں اس کے بعد کسی بیٹے کی تمنا کرنا, اب سوچیے تو صحیح عزیزان, مطلب اس کے بعد کسی بیٹے کی تمنا کرنا, اس کا مطلب مقصد کوئی بڑا تھا کہ جس کے لیے اس بیٹے کی تمنا کی جا رہی. اور پھر جب علی نے آ کر ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھا, بی بی ام البنین نے ہاتھوں میں دیا, علی نے بیٹے کو ہاتھوں پہ لیا. اب دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا جیسا مانگا تھا ویسا ہی ہے, جیسا چاہا تھا ویسا ہی ہے, جیسا چاہا تھا ویسا ہی. جملہ کہوں عزیزان محترم, ام البنین نے کہا بڑھ کر, کہنے لگے لیکن یا علی ابھی تک اس نے آنکھیں نہیں کھولی. اب یہ علامہ حضرت حسن زیدی صاحب جملہ کہہ رہے ہیں, کہنے لگے یا علی اس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. کیسے کھولے؟
یہ اپنے وقت کا علی ہے، اپنے وقت کے محمد کا انتظار کر رہا ہے کہ یہاں حسینی قدموں کی آہٹ صحن فاطمیہ میں عباس نے سنی، وہاں آنکھوں کو کھول کر ہاتھوں کو آگے بڑھا دیا کہ مولا پہلے ہاتھوں کا ہدیہ تو قبول کیجیے۔ ہاتھوں کو آگے بڑھا دے گا، یہ اپنے وقت کا علی ہے، اپنے وقت کے محمد کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، سب سے پہلا چہرہ دیکھا تھا محمد مصطفیٰ کا، اور اپنے وقت کا محمد حسین جب آیا علی نے اپنے وقت کے علی نے عباس نے اپنی آنکھوں کو کھولا، لیکن ہاتھوں کو پہلے بڑھایا۔ تو باتیں چھوڑیے، پہلے ان ہاتھوں کی قربان، یہ ہاتھ ابھی سے آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں، یہ ہاتھ ابھی تک آپ کے، اور یہ ہاتھ کی فضیلت تو آپ جانتے ہیں نا عزیزان۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ کہہ دوں اور آنسو آ جائے تو اسے جنت کی، اسے اپنے جشن کی قبولیت کا سبب سمجھیے گا۔ یہ بازو کیا ہے؟ مولا حسن شہید ہوئے، مولا حسین شہید ہوئے، تمام شہید ہوئے، مولا عباس شہید ہوئے، یہاں تک کہ شکم میں محسن شہید ہوئے، جناب علی اصغر شہید ہوئے، سارے شہید ہوئے۔ لیکن جب محشر میں روایت، جب محشر میں رسول نے پوچھا فاطمہ امت کی شفاعت کے لیے کچھ لائی ہو؟ تو کیا فرمایا؟ کہا امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو کا حاصل ہے۔ اور عباس نے بھی شانے کٹا کر کہہ دیا تھا یہ شانوں سے بڑھ کر ہے علی ولی اللہ، ان شانوں سے بڑھ کر ہے علی ولی اللہ۔ اور شہزادی کے لیے کہا تھا جلتی ہوئی دہلیز سے لائی ہے بچا کر زہرا تیرا زیور ہے علی ولی اللہ۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر۔ زیادہ وقت نہیں لینا عزیزان محترم۔ اب یہ جناب عباس کی ولادت ہوتی ہے، اور روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ حسین علی کے پاس آئے، بابا اس سے مجھے الگ ہی انسیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی پرورش میں کروں، میں چاہتا ہوں کہ اسے میں پالوں۔ اور بابا یہ کیا ہے کہ جب یہ میں اس کو پیار کرتا ہوں تو یہ خوشی کے مارے ابھرتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا اسے بنایا ہی تمہارے لیے گیا ہے۔ اب میں جملے کہوں عزیزان محترم سنبھل کے کہہ رہا ہوں جملے، اسے بنایا ہی تمہارے لیے گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب عباس اور جناب حسین، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں صرف جناب عباس اور حسین نہیں، مولا حسن مولا حسین، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی محمد، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ کیا عالم ہے کہ یہاں اب لیا ہے عباس کو ہاتھوں میں لینے کے بعد علی آئے ہیں، علی نے مولا کو دیکھا۔ صلوات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا مل کر محمد آل محمد۔ اب آیا ہے وقت نام رکھنے کا، لیکن نام تو پہلے تجویز ہو گیا، جس کے کرتے سل گئے تو کیا اس کا نام تجویز نہیں ہوا ہوگا؟ نام بھی تجویز ہو گیا، بتا بھی دیا، اور بے خواب میں بھی بتا دیا۔ دیکھیں ماں کہہ رہی ہیں، فاطمہ کہہ رہی ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو جب ان کا بیٹا ہے تو پھر اب نہ پوچھیے گا حدیث قصہ میں بنوہا جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، دو کے لیے تسنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں ہے جمع کا کب بنوہا، کیونکہ فاطمہ کی شاید کو بی بی زہرا کی خواہش ہو کہ یہاں حسنین کے ساتھ چادر میں عباس بھی ادھر آتے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، جملہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ ہے خطابت کا، لیکن ہو سکتا ہے بنوہا کی تفصیل بتا رہی ہے کہ جب دو ہے، دو کے لیے تسنیہ کا لفظ، لیکن ایک تین سے یا تین سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ آیا کرتا، اور اسی لیے نسانہ کے لیے بھی دیکھیے گا، ابنانا کے لیے بھی دیکھیے گا، وہاں بھی جمع کے لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن میں جملہ کہوں گا کہ جب عباس جناب عباس کے نام رکھنے کی باری آئی تو ایک مرتبہ ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لینے کے بعد مولا علی نے کہا کہ العباس من الاسماء الاسد، کہ عباس کا نام ہے اسد، اس شیر کا نام میں عباس رکھتا ہوں۔ اب پھر اسے میر انیس نے اپنے شیر میں باندھا کہ اسے کیا کہتے ہیں، اگر سننا چاہیں تو اب سنیے گا۔ جناب میر انیس نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ جناب میر انیس کہہ رہے ہیں خود شیر ہے جد شیر، چچا شیر پدر شیر۔
شیر ایک عباس ایک شیر کی قسم ہے. میر انیس کہہ رہے ہیں خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پیدر شیر نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر. کاش میں پہنچا سکوں عزیزان بتا. خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پیدر شیر نعرے ہیں جدا شیر نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر. پلکے ہیں اگر شیر کا پنجا تو نظر شیر کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر. پہنچا عزیزان محترم کیوں نہ ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر. یوں غیظ سے شیروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا. سلامت رہیں گے. پلکوں کو کبھی شیر کی چھپکتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن سارا لطف تو پہلے مصرے میں تھا قسم خدا کی جہاں پر مین انیس نے اتنا باندھا کہ خود شیر جد شیر چچا شیر اسے ساری رات پڑھتے رہے عزیزان محترم لطف نہیں ہوتا. خود شیر جد شیر چچا شیر پیدر شیر نعرے ہیں جدا شیر کے دل شیر جگر شیر. بات پڑھیں گے مل کر محمد آل محمد پڑھ. اب نام عباس کی تجویز کی گئی اور عباس نام رکھا گیا. اب یہاں نام عباس کا آنا اور وہاں بی بی زینب کبریٰ کا آگے بڑھنا. میں موضوع سے نہیں ہٹتا ہوں عزیزان محترم. بی بی زینب کبریٰ کا آگے بڑھنا اور آ کر کہنا بابا میرے اس بھائی کا نام عباس ہے. کہاں اس بھائی کا نام عباس ہے؟ بابا ذرا مجھے دے دیجئے. ہاتھوں میں لیا. اللہ اکبر. زینب کے ہاتھوں میں عباس. اب دیکھیے تو صحیح قسم خدا کی بی بی زینب کے ہاتھوں میں عباس. کہا اس بھائی کا نام عباس ہے اور کان میں کچھ کہنا شروع کیا. کہا کیا ہوا؟ زینب بھائی چھوٹے ہیں کیا کہہ رہے؟ کہا نہیں میری اماں کی ایک امانت تھی جو عباس تک پہنچا رہی تھی. کہ وہ امانت کیا تھی؟ کہ اس وقت پتا چلا کہ وہ امانت یہ تھی کہ جب عباس کا جب شہزادی کا آخری وقت تھا جب پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی تمام عالم میں تھے تو اس وقت زینب کو بلا کر یہ وصیت کی تھی بیٹی زینب یاد رکھنا جب تمہارا بھائی عباس آ جائے تو اسے میرا سلام دے دینا تو اسے میرا سلام پہنچا دینا. ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ دو. علی تمنا کر رہے ہیں نماز شب میں دعا کر رہے ہیں عباس کو مانگ رہے ہیں. زہرا تمنا کر رہی ہے زہرا سارا احترام کر رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین کا ناصر ہے. وجہ یہ ہے کہ زینب کے پردے کا محافظ ہے. یہ جب علم ملا تھا نا تو یہ علم جناب جعفر طیار کے پاس رہا پھر علی کے پاس بھی آیا خیبر میں. علی کے بعد جو ہے یہ علم آیا ہے عباس کے بعد. لیکن جب علم لینے عباس جا رہے تھے جب علم کو عباس کو مل رہا تھا تو اس وقت بی بی ام البنین نے روکا. یہ تربیت ہے نا یہ عمل ہے نا بی بی ام البنین کا. کہا دیکھو بی بی ام البنین عباس دیکھو تم علم دینے تو جا رہے ہو دیکھو یہ تمہارے جد کو بھی ملا تمہارے بابا کو بھی ملا لیکن یاد رکھنا یہ علم سے ایسی وفا کرنا کہ یہ علم تم سے منسوب ہو جائے. یہ علم تم سے منسوب ہو جائے. میں ایک جملہ کہتا ہوں اور وہ آپ بھی اس کی قدر کیجیے گا. ہر ملک کا ہر اسٹیٹ کا کوئی نہ کوئی جھنڈا ہوتا ہے. امریکہ کا جھنڈا الگ پاکستان کا جھنڈا الگ. امریکہ کا جھنڈا الگ پاکستان کا الگ امریکہ کا الگ جو ہے انڈیا کا الگ ہے. ہر ملک کا الگ جھنڈا ہوتا ہے. کبھی سوال تو کرو مسلمانوں سے کہ اسلام کا جھنڈا کہاں ہے. یار میں کچھ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم اسلام کا پرچم کیا ہے. اگر کوئی اسلام کا پرچم ہے تو دکھاؤ ورنہ جسے ہم گھروں پہ لگا کر دکھا رہے ہیں اسی کے سامنے جھکتے جاؤ. اگر کوئی ہے تو دکھاؤ. ہے کوئی ایسا پرچم؟ پرچم تو ہمارے پاس تھا ہمارے پاس ہے ہمارے پاس رہے گا. ہم نے تو پرچم کو سنبھال کے رکھا ہے نا کیونکہ ہم نے پرچم پر لگے ہوئے فریڑے کو پرچم نہیں سمجھا ہے زہرا کی رضا کے ٹکڑے سمجھے ہیں کہ جسے ہم جھک کر سلام کرتے ہیں عزیزان محترم. اور یہ کپڑے ہیں یہ کپڑا نہیں سمجھیے گا اسے. یہ نسبت ہے حضرت عباس علمدار کی کہ جب آ جاتا ہے تو پھر وہ چیز کی قدر و برکت بڑھا دیتے ہیں. سلوات پڑھیں مل کر محمد آل محمد پر. وقت بہت زیادہ ہو گیا عزیزان محترم. آخری جملہ کہوں گا یہ ہے نا علم ہے نا. اب جناب عباس کو علم ملا لیکن بی بی ام البنین کہ یہ تجھ سے ہو جائے. لیکن عباس تیری ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ دار تیرے ہوتے ہوئے
زہرا کی بیٹیوں کے پردے پر آنچ رہا ہے، یہ ام المؤمنین بتا رہی ہے اور ادب سکھا رہی ہے کہ جب زہرا کے سامنے جانا تو کیسے جانا۔ اب کچھ ذاکرین کچھ خطبہ یہ بھی پڑھتے ہیں کہ مولا نے کو کہا کہ کبھی بہن نہ کہنا، کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، آقا بلانا، اور یہی تو جملے ہیں نا عزیزان محترم۔ لیکن میں آخری جملے کہہ کر آپ کی صفتوں کو تمام کروں۔ جشن کا ماحول ہے، جشن باقی رہے گا، اور یہ ایسی وفا ہے قسم خدا کی کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ شیر نام رکھ دیا، کوئی شیر والے کام بھی تو دکھاؤ۔ آؤ اس مقام پر لے جاتے ہیں کہ جہاں پر علی کھڑے ہیں اور علی کے سارے بیٹے کھڑے ہیں، اور علی ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں، ولادت کا منظر سمجھ میں آ گیا نا۔ پھر کچھ سال گزرے، امام حسن نے پالا، امام حسین نے پالا، بی بی زینب نے پرورش کی ہے، اور عباس اتنا قداور ہو گیا ہے کہ 13 سال کا میرا عباس ہے، ایک مرتبہ آ گئے اپنے بھائیوں میں کھڑے ہونے کے لیے، سارے علی کے بیٹے کھڑے اور کونے پہ کھڑے ہیں حضرت عباس، اور ایک مرتبہ مولا نے کہا آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا، آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا۔ حسن حسین آ گیا ہے، کہا بابا اجازت دیجیے، کہا نہیں تو محمد مصطفیٰ کے بیٹے، میں تمہیں مباہلہ میں محمد مصطفیٰ کو دے دیا، آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا۔ محمد حنفی آگے آئے ہیں، کہا میں لڑوں گا، کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن علی سمجھا رہے ہیں دیکھو تمہارے قدم پیچھے نہیں ہٹنے چاہیے، تم علی کے بیٹے ہو، تمہارے قدم مجرم کی طرف بڑھنے چاہیے، تمہارے قدم لشکر کی طرف بڑھنے چاہیے۔ لیکن جب بڑا حملہ ہوا، ایک مرتبہ محمد حنفیہ کے قدم پیچھے بڑھنا شروع ہوئے، کہا گھبرانا نہیں، اور پھر کہا عباس کو بلاؤ، عباس کو بھیجا، عباس کو اپنا نقاب لگایا، اپنا زرہ پہنائی ہے، اب عباس کو گھوڑے پر سوار کر کر بھیجا۔ لوگوں نے کہا دیکھو علی نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، علی نے کہا تھا کہ میں نہیں لڑوں گا، دیکھو علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، علی آ رہا ہے۔ عباس کی تلوار کا اٹھانا ہے کہ سب نے بھاگنا شروع کیا، اور آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا۔ کیا دیکھا عزیزان محترم، ایک مرتبہ پورا میدان خالی ہوا، عباس واپس آئے ہیں، مولا عباس کو علی نے اپنے گھوڑے پر سوار کیا، ایک مرتبہ چکر لگایا ہے میدان کا، کیا دیکھا جو میدان میں چھپے تھے کہنے لگے آج اللہ نے مجھے بچایا، آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا، آج میرے پیچھے علی تھا۔ ایک مرتبہ علی نے عباس سے ماتھوں کو چوم کر کہا اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی۔ آپ سلامت۔ لیکن ماحول ایسا ہو گیا، وقت بھی زیادہ ہو گیا، وہ نہیں پڑھوں گا، لیکن 2 جملے کہہ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ یہ ہے عباس کی شجاعت کا 9 لاکھ کا لشکر، اور عباس کیا سمجھتے ہو کہ عباس کے لیے اجازت کافی تھی۔ عباس اتنے شجاع تھے، علی کے بیٹے تھے، فقط اجازت۔ یہ کون سی اجازت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کون سی اجازت ہے؟ اجازت بھی دے دی اور کہا صرف پانی لانے کی، کہ یہ اجازت نہیں تھی، اگر جنگ کی اجازت ہو تو یہی لشکر، یہ 9 لاکھ کا لشکر۔ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا، یہ 9 لاکھ، یہ جو مجھے قبر اور یہ نیزے دکھاتے ہو، یہ تو ہمارے اصغر کے کھلونے ہیں جن سے تم عباس کو ڈراتے ہو۔ یہ جملہ میں بتاؤں کہاں کہا کہ جب حسین عباس کے ساتھ ساتھ، اور عباس نے کہہ دیا دیکھو جب تک میرے بابا موجود تھے تم رسول کا بال بیگا نہیں کر سکے، تو جب تک میں اس محمد کے ساتھ ہوں تم اس محمد کے بال کو بیگا نہیں کر سکتے ہو۔ اور عباس ساتھ ساتھ ہے حسین کے، اور ایک مرتبہ مدینہ چھوڑا، مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد حسین مکے کو الوداع کہہ رہے ہیں، حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں، اور وہاں سے جا رہے ہیں۔ لیکن حسین نے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ مولا حسین نے دیکھ لیا کہ مکے میں جو حاجی آ رہے تھے انہوں نے احرام کے نیچے تلواریں چھپائی تھی، اور حسین اگر حج کرتے تو قتل کر دیے جاتے، خون ریزی ہوتی، جو بھی ہوتا، لیکن مولا حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے جانا چاہا، لیکن کہا ایسے نہیں جاؤں گا، ان کو بتا کر جاؤں گا۔ اور ایک خطیب کو چنا کہ جو واقعی ان کو بتا سکتا تھا کہ حسین کون ہے، اور اس خطیب کا نام تھا ابوالفضل عباس۔ بلایا کہ عباس ادھر آؤ، جاؤ خطبہ دو۔ امام کے ہوتے ہوئے کوئی خطبہ دے؟ کہ عباس آؤ، آ کر خطبہ
خطبہ دو. کہا مولا کہاں دوں؟ کہا دیکھو جس طرح تمہارے بابا اس خانہ کعبہ میں ولادت پائے، آج تم اپنے ممبر کو خانہ کعبہ بناؤ، آج اپنا ممبر تم خانہ کعبہ بناؤ. عباس گئے اور عباس سے جا کر ایک جملہ کہا الحمدللہ شرف ھذا بقدوم ابی، حمد اللہ کی کہ جس نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں سے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ حسین کے بابا کے قدموں سے؟ کون کہہ رہا ہے؟ عباس کہہ رہا ہے. یا عباس، اے مولا عباس، آپ کے بھی تو بابا ہیں، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بابا کے قدموں سے؟ کہ دیکھو جہاں حسین آ جائے وہاں عباس کچھ نہیں ہے. یہ ہے موتی اللہ کا مطلب. زیارت پڑھتے ہیں نا کہ اللہ کے موتی، رسول کے موتی، یہ ہے نا موتی اللہ کا مطلب. کہ دیکھو اللہ نے اس خانہ کعبہ کو شرف بخشا کس کے؟ کہ محمد اس کے حسین کے بابا کے قدموں سے. اور کہا کہ دیکھو اگر مجھے تم فاسق ہو. جب نیچے دیکھا حاجی چل رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں. مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر احرام والوں کو کہا کہ تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، تم کافر ہو. یار کہاں بیٹھے عزیزان محترم؟ تم فاسق ہو، تم فاجر ہو. یہ وہی انداز ہے جب غدیر میں کہا ہے کہ ابھی تم اعلان کر دو میں کافروں کے شر سے تمہیں کاش میں پہنچا ہوا تھا عزیزان محترم، میں تمہیں کافروں کے شر سے محفوظ ہوں گا. پروردگار ابھی تو گنجے ہیں، سر صاف ہے، احرام پہنے ہوا ہے اور تو کہہ رہے کافروں کے شر سے. کہ تم احرام دیکھ رہے ہو، میں احرام میں چھپا ہوا انسان دیکھ رہا. عباس کہہ رہا ہے، عباس کہہ رہے تم فاجر ہو، تم فاسق ہو، تم سب ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے. عباس نے دیکھا کہ حسین کو چھوڑ دیا اور خانہ کعبہ کا تباہ، حسین کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کا تباہ. اب جب یہ جملے کہتے کہتے مولا نے کہا دیکھو میں اسافیر ہوں، اگر مجھے حسین اجازت دے دے تو میں تمہیں ایسے دھپوچوں جس طرح کوئی باز کسی پرندے کو جھونکتا ہے. اور یہ جملے کہتے ہوئے کہا کہ تم یہ تہرام نے جو تلواریں چھپا کر لائے ہو یہ بنی ہاشم کے کھلونے ہیں. جہاں ہے یہ جملہ خطبہ مولا عباس میں، کہا یہ بنی ہاشم کے کھلونے ہیں. تم اس یزید کو دیکھو جو شراب پیتا ہے، جو سب کچھ کرتا ہے، اور اس حسین کو دیکھو جس کے گھر میں جبرائیل آیتیں لے کر اترتا ہے، جس کے گھر میں قرآن آتا ہے، جس کو لوریاں جبرائیل سناتا ہے، اور وہ یزید جو لونڈیوں کے گیت پہ سوتا ہے. اور مولا عباس نے یہ جب خطبہ دیا اور آخر میں کہا دیکھو تم وہی غلطی کر رہے ہو جو بنو امیہ غلطی کر رہے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم محمد کو قتل کر لیں گے، لیکن یاد رکھو جب تک میرا بابا علی ساتھ تھا تم محمد کو قتل نہ کر سکے. تو تم یہی سمجھ رہے ہو تم حسین کو قتل کر لو گے. جب تک عباس ساتھ تم حسین کو قتل نہیں کر سکتے ہو. عباس ہے خیمے میں، جناب عباس ہے خیمے میں. امان آیا، جانتے ہیں نا جناب عباس کے لیے امان آیا کہ حسین کو چھوڑو اور تمہیں امان ہے. عباس نے کہا تجھ پر بھی لعنت، تیرے امان پر بھی لعنت. یہ انداز مجھے کہیں دکھا دیجیے گا. تجھ پر بھی لعنت، تیرے سارے صحابہ حسین کے جتنے بھی تھے وفادار ہی تو تھے. کوئی کہہ سکتا ہے انہوں نے وفا نہیں کی. عباس کی کیسی وفا تھی کہ منسوب ہو گیا ان کے ساتھ. یار میں جملہ آخری کہوں گا، زیادہ وقت نہیں دوں گا. اب آپ جملہ سنیے گا اور اسی میں بات کرتا ہوں. جناب عباس کا ہے، وہاں ہے ابن زیاد، پچھلے سال تو خط لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں. نہیں، اس نے خط میں لکھا کہ دیکھو یہ بتاؤ کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. اس نے لکھا ہمارے پاس تلواریں ہیں، انشاءاللہ تم فکر نہیں کرو. خط واپس چلا گیا. پھر اس نے خط لکھا میں پوچھ رہا ہوں کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. پھر ابن زیاد نے جب پھر پچھلے ساتھ نے لکھا کہ دیکھو ہم لوگ گھوڑے تگڑے تازے لائے ہیں، تم فکر نہیں کرو، بیچ دیا. لطف آ جائے گا جملہ اگر آپ نے سن لیا. پھر اس نے بھیجا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. کہنے لگا ہم نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ کر لیا، وہ کر لیا. اب 3 سے 4 مرتبہ سوال کچھ ہو رہا ہے، جواب کچھ ہو رہا ہے. جب ہو گیا بات ہو گئی، ختم ہو گئی. جب پوچھا اس نے کہ خیمے کتنے ہیں، کوئی دوسرا جواب دے کر بات کو ٹالا. پھر پوچھا کہ خیمے کتنے ہیں، پھر دوسرا جواب دے کر بات کو ٹالا. ایک مرتبہ اس نے غصے میں کہا کہ دیکھو میں تمہیں تمہارے عہدے سے ہٹا دوں گا، جلدی بتاؤ کہ حسین کے خیمے کتنے ہیں. کہا ہٹا دو، لیکن عباس کے ہوتے ہوئے کون ان کے خیمے گن سکتا. کہہ دیا میں نے جملہ عزیزان.
رہا ہے، شب عاشور ہے، وہاں بھی خیمے ہیں، وہاں بھی خیمے ہیں، لیکن عالم کیا ہے؟ حسینی خیموں میں رات عبادتیں چل رہی ہیں، وہاں باتیں چل رہی ہیں، جب تک عباس ہے۔ یہ ہے ابوالفضل عباس کا خدا کی۔ آپ ان سے توسل تو کر کے دیکھیے، جب آپ ان سے مانگ کر تو دیکھیے، ان کے دروازے پر جو باب الحوائج کا لقب لگا دیا گیا، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں تو وہ واقعات پڑھتا جو باب الحوائج پر دلیل بنتے ہیں، لیکن میں جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب بھی توسل کرنا تو ایک مرتبہ کہہ دینا یا کاشف کربے عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین۔ آپ عباس کا معیار تو سن دیے، اے اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے، یا کاشف کرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے، حسین کے صدقے میں ہم سب کی پریشانی کو دور کر دیں۔ ہم نے توجہ کی عزیزان محترم، یہ ہے باب الحوائج کا مرتبہ کہ جہاں آتے ہیں تو نبی بھی احترام میں عباس کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کے، لیکن میں جملہ کہوں گا، آخری جملہ، عباس کے احترام میں کبھی کمی نہ کیجیے گا۔ ہوتا ہے کبھی کبھی، معصوم ہے، عصمت کبریٰ ہے، عصمت صغریٰ ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ سب اپنے مقام پر ہے، مقام عباس اپنے مقام پر ہے۔ ہاں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کی عصمتوں پہ بات کریں، نہیں ہے، قسم بخدا میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ عباس کے بی بی زہرا قبول نہیں کرتی عباس کے حق میں کمی کرنے والوں، اسی لیے کہا ہے کہ دیکھو پہلے عباس کے روزے پر جانا، یہی تو کمال ہے وفاؤں کا، قسم خدا، کہ ہر ایک کا اذن دخول اس کے روزے پہ لیا جاتا ہے۔ حسین کا اذن دخول عباس کے روزے سے لیا جاتا ہے، گئے ہیں نا، آپ سب گئے ہیں، وہاں سے اذن دخول لیتے ہیں، اور پھر آ جائیے، پھر خیام بھی ہے، خیام گاہ بھی ہے، بنائے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ داخل ہوں گے پہلے عباس کا خیمہ پھر سب کا خیمہ۔ آج بھی خیموں کی حفاظت کرنے والے عباس کا خیمہ آگے ہے، توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم۔ عباس کے حق میں کمی نہ سوچئے گا، عباس کا مقام بہت بلند ہے۔ عباس، میں نے کہا نا، عباس کے آنے سے نبی احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بی بی زہرا بالکل نہیں برداشت کرتی کہ عباس کے احترام میں کمی لائی جائے، عباس کے مقام میں کمی لائی جائے۔ عباس کو حسالی نے، عباس کو زہرا نے اپنا بیٹا کہا، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ بس دعا ہے پروردگار عالم کی، بارگاہ ہماری کلید سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، معرفت حضرت عباس علمدار عطا فرما، مولا کی محبت کو دل میں رکھ کے عزاداری اور ماتم کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار مجالس برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو رحمان تو رحیم تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے وقت کے امام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تو رحمان تو رحیم تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، جتنے مومنین بیٹھے ہیں سب کی جان مال عزت اور آبرو کی محافظت فرما، ہمارے وقت کے امام امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک مرتبہ مل کر سبمٹ کریں گے، یا کاشف کرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین۔